السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ آئیے پہلے نظر کا لغوی معنی جانتے ہیں۔ نظر کا لغوی معنی جیسا کہ علامہ زبیدی لکھتے ہیں، منت، انسان جس کام کی منت مان کر اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اس کو نظر کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کی تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی۔ نظر کا شرعی معنی ہے، علامہ علاء الدین لکھتے ہیں نظر ایک عبادت ہے۔ نظر ایک عبادت مقصودہ ہے اور عبادت واجبہ کی جنس سے جو عبادت فی نفسہا واجب نہ ہو، جیسے دخول مسجد، عیادت مریض، جنازہ میں شرکت، یا پھر واجب ہو لیکن فی ذاتہا مقصود نہ ہو، جیسے قرأت قرآن، وضو اور وضو کرنا، اس کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص روزہ، نماز، صدقہ، حج وغیرہ یا اور عبادت مقصودہ واجبہ کی نظر مانے۔ نظر کا حکم یہ ہے کہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ، وہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ قرآن مجید سے نظر پورا کرنا، قرآن مجید سے نظر کا پورا کرنے کا لزوم فرضیت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن چونکہ اس آیت کی لزوم پر قطعی دلالت نہیں ہے اس لیے نظر کا پورا کرنا فرض نہیں ہے۔ واجب لزوم قطعی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مطلقاً نظر پورا کرنا لازم نہیں ہے، چنانچہ معصیت کی نظر کو، عبادات نافلہ کی نظر کو اور عبادت واجبہ غیر مقصودہ کی نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ جو شخص اولیاء کی نظر مانے اس طرح مانتا ہے کہ اے سیدی اگر میرا گمشدہ شخص لوٹ آیا یا میرا بیمار شخص تندرست ہو گیا یا میری حاجت پوری ہو گئی تو میں اس کو اتنا سونا یا اتنا چاندی یا پھر کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر بالاجماع باطل اور حرام ہے، اور اس پر متعدد دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کی نظر جائز نہیں ہے، چونکہ نظر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نظر جس کی نظر مانی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر نظر ماننے والے کا یہ گمان ہے کہ ان اشیاء میں تصرف اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ میت کا ہے تو اس کا یہ اعتقاد کفر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم نظر کیسے مانیں، اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ نظر ماننے والا اللہ تعالیٰ کی نظر مانے اور کہے اللہ اگر مریض شفا یاب ہو گیا یا پھر گمشدہ شخص واپس آ گیا تو میں تیری نظر مانتا ہوں کہ فلاں کے مزار پر بیٹھنے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا ان کی مسجد کے لیے چٹائیاں لے جاؤں گا۔ نظر اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اگر کسی نے معصیت کی نظر مانی، جیسا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے غلام کے متعلق نظر مانی کہ وہ اس کو آزاد کرے گا تو اس کی یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو آزاد کرنے کا مالک نہیں ہے۔
لیکن اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہے، کیونکہ ہر وہ نظر جس کو انسان منعقد کرے اس کو پورا نہ کرے، خواہ عذر حسی کی وجہ سے ہو یا عذر شرعی کی وجہ سے ہو، اس پر واجب ہے کہ اس نظر کا کفارہ دے جس طرح قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ رہی معصیت کی نظر، مثلاً کوئی عورت نظر مانے کہ وہ پہلا دن جس میں مجھے حیض آئے گا میں اس میں روزہ رکھوں گی، تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نظر حرام ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے۔ محترم ناظرین، جن احادیث میں نظر ماننے کی ممانعت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لا تنظروا کے لفظ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات بات پر نظر ماننے کی عادی نہ بنو، کیونکہ بسا اوقات نظر پورا کرنا مشکل اور بھاری معلوم ہوتا ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ نظر سے ارادہ الہی یا حکم ربانی بدل جاتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، لہٰذا یہ اس طرح کی احادیث ان آیات کے خلاف نہیں جن میں نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ محترم ناظرین، نظر کے کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے جس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔